السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شمس ٹائمز نیوز۔ آئیے آج کی کچھ اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ شمس ٹائمز نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر حوثی باغیوں کے ڈرون حملہ، 10 افراد زخمی۔ سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر حوثی باغیوں کے ڈرون حملے کے نتیجے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق حوثی باغیوں کی جانب سے ایک بار پھر سعودی عرب کے شہر جازان میں کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر بارود سے بھرے ڈرون کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو سعودی فضائیہ کے ڈیفنس سسٹم نے فوری رد عمل دیتے ہوئے ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ عرب اتحادی افواج کے مطابق حوثی باغیوں نے ڈرونز کے ذریعے ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس کو ناکام بنا دیا گیا۔ تاہم ڈرونز کے ٹکڑے لگنے کے باعث ایئرپورٹ پر موجود مسافروں سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 6 مسافر اور ایئرپورٹ کا عملہ شامل ہے، جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عرب اتحادی افواج کے ترجمان نے حوثی باغیوں کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عام آبادی اور ایئرپورٹ کو نشانہ بنانا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی متعدد بار حوثی باغیوں کی جانب سے ابہا کے ہوائی اڈے پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل حملے کے نتیجے میں ایک سویلین ہوائی جہاز کو آگ لگ گئی تھی، جبکہ 2 روز قبل بھی ایئرپورٹ پر حملے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ افغانستان میں ایک شیعہ مسجد میں طاقتور بم دھماکہ، 100 افراد جاں بحق، کئی افراد زخمی۔ افغانستان میں جمعہ کی نماز کے دوران ایک شیعہ مسجد میں طاقتور بم دھماکہ پیش آیا، جس میں کم از کم 100 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ افغانستان کے صوبے قندوز میں پیش آیا۔ بمباز نے دوپہر کے فوراً بعد ایک شیعہ مسجد پر کیا۔ افغان پولیس نے بتایا کہ حملہ آور نے دوپہر کے بعد مسجد پر حملہ کیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ ابھی تک کسی دہشت گرد گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ دھماکے کے بعد مسجد میں جگہ جگہ لاشیں کے بکھرے ہوئے تھے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکے ہیں۔ تبیان کے ترجمان جبی اللہ مجاہد نے دھماکے کی تصدیق کی۔ صوبہ قندوز کے بندر شہر میں شیعہ مسجد پر دوپہر کے بعد بمبار نے حملہ کیا۔ اس واقعے میں کئی جانیں ضائع ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان فورسز واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ شیعہ مسلمان جو کہ افغانستان میں اقلیت ہیں کو طویل عرصے سے IS اکثریت پسندوں نے نشانہ بنایا ہے۔ شبہات ہے کہ یہ حملہ IS کے اکثریت پسندوں نے کیا ہوگا، جنہوں نے حال ہی میں کابل کے ہوائی اڈے سمیت کئی دیگر علاقوں میں بم دھماکے کیے، جب طالبان کا افغانستان پر قبضہ ہوا تھا۔ آرین کو پھنسانے والی NCB نے 3 افراد کو BJP سے تعلقات کی بنا پر رہا کر دیا۔ کروز پر ڈرگز پارٹی میں شامل ہونے کے الزام میں گرفتار بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کا NCB نیشنلسٹ کانگریس پارٹی نے دفاع کیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان اور ریاستی وزیر نواب ملک نے ایک پریس کانفرنس کر کے NCB نارکوٹکس کنٹرول بیورو اور BJP بھارتیہ جنتا پارٹی پر حملہ بولا۔ NCB کے ترجمان نواب ملک نے ایک روز قبل بھی آرین خان کا یہ کہہ کر دفاع کیا گیا تھا۔ دراصل آرین خان کو گرفتار کر کے شاہ رخ خان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ مہینوں سے کرائم رپورٹرز کو ایسی اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ شاہ رخ خان کو کچھ لوگ نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرین خان کو فرضی معاملے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں کی طالبان کے نمائندوں کے ساتھ ہوگی بات چیت۔ امریکہ کے عہدیداروں کا ایک وفد طالبان کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ یہ ملاقات قطر کے دارالحکومت دوحہ کا دورہ کرے گا۔
محکمہ خارجہ کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ میٹنگ امریکہ کے اہم قومی مفاد کے امور پر طالبان کے ساتھ کی عملی مصروفیت کا تسلسل ہے۔ میٹنگ کی اہم ترجیحات میں امریکہ اور دیگر غیر ملکی شہریوں اور افغانیوں کا افغانستان سے مسلسل انخلاء اور افغان سرزمین کو امریکہ یا اس کے اتحادیوں کی سلامتی کے لیے خطرے کے لیے استعمال نہ ہونے دینا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں امریکی افسران طالبان پر خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کا احترام کرنے، ایک شمولیتی حکومت بنانے اور انسانی ایجنسیوں کو ضرورت کے علاقوں تک آزادانہ رسائی کی اجازت دینے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ حلف نامے کے لیے 20 روپے کے بجائے اب 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر کی منظوری۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں اختیار کیے گئے انڈین اسٹیمپ تلنگانہ امینڈمنٹ ترمیمی ایکٹ 2021 کو صدر جمہوریہ کی جانب سے منظور کیے جانے کے بعد تلنگانہ میں کسی مقصد کے لیے حلف نامے پر سیلف ڈکلیریشن کے لیے موجودہ قیمت 20 روپے کے اسٹیمپ پیپر سے 100 روپے ہوگی۔ کسی بھی رقمی معاملت کے لیے اقل ترین اسٹیمپ قدر 20 پیسے کے بجائے 1 روپیہ ہوگی۔ وزیر امارت وشورا وی پرشانت ریڈی نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے یہ بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیمپ ڈیوٹی شرحوں میں علیحدہ تلنگانہ ریاست میں نظر ثانی نہیں کی گئی تھی اور کابینہ نے اسٹیمپ ڈیوٹی میں اضافہ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔